بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ گرمی کا موسم بڑا عروج پر ہے اور درمیان میں کہیں کہیں موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر نمبر 18 ہے ہمارے پاس۔ جو پہلی سلائیڈ ہے آفٹر ٹائٹل سلائیڈ کے بعد، اس میں ہمارے پاس کنٹینٹس ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ اکبر جو کہ دا گریٹ مغل، اس کی سلطنت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ ڈیٹیل میں ہوگا۔ باقی سسٹم آف ٹیکسیشن اور ایکسپینشن کیا تھی اس کی امپائر کی، بیٹلز آف اکبر کی کون سی تھیں، پھر اس کی پالیسیز کیا تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پالیسیز دو طرح کی تھیں، ایک پولیٹیکل تھیں، دوسری اس کی ریلیجیس پالیسیز تھیں۔ ہم اس بارے میں ذرا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اکبر کا تعلق تیموری خاندان سے تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاجکستان، ترکمانستان، یہ سارا جو تاجکستان کا ایریا ہے اس علاقے سے اس کا تھا، اور جو ان سا ہے انڈین سب کانٹیننٹ اس کی ڈائنیسٹی تھی یہاں پر، امپائر جو اس کی یہاں پر تھی 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک اس کی جو ہے ان کی حکومت رہی ہے مغلوں کی تقریباً۔ اس میں بہت سارے بادشاہ اس کے گزرے ہیں مغلوں کے۔ پھر اختتام جو سا تھا، جو لاسٹ بریتھ تھی اس کی، وہ 1857 میں ہوئی، جبکہ برٹش رول انڈین سب کانٹیننٹ میں اس نے اپنا ہولڈ رکھا، یہاں پر ہولڈ لیا ہے۔ اگرچہ اس کے آغاز تو اس کا 1757 سے بھی پہلے کا شروع ہو گیا ہوا تھا، اکبر کے دور سے جو سا تھا وہ تقریباً اس کا شروع ہو گیا ہوا تھا۔ ہمیں اکبر کی ملتی ہیں کہ جب بہت سے عیسائی آئے ہیں وہاں سے بائبل کا لے کر، اور جو اسے کہتے ہیں مناظرے کے لیے آئے تھے یہاں پر اکبر سے، اور اکبر کے محل میں آئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئین الزبتھ نے بھی اکبر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تو اب دیکھ لیں کہ اس دور میں بھی برٹش رول جو سا تھا، یا جو فورنر تھے برطانوی انگریز، وہ ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اگرچہ بہت سارے اور لوگ بھی تھے، فرینچ بھی تھے، ڈچ بھی تھے، پرتگیز بھی لوگ تھے اس دور میں، جنہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ پر ایز اے بزنس ٹریڈر کے طور پر اپنے پنجے جمانے جسے کہتے ہیں نا وہ شروع کر دیے تھے۔ اس کی امپائر کی ایکسٹینٹ کیا تھی، ان کے حدود کیا تھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یہ سب پر اس کی حکومت تھی، اس خاندان کی۔ اور دیکھیے سنگل جسے کہتے ہیں نا فیوڈل سسٹم تھا، یہ وہ تھا یہاں پر۔ پاپولیشن کتنی تھی اس دور میں؟ تقریباً 110 سے آئی تھنک 150 ملین پیپل جو پاپولیشن تھی نا وہ تھی اس کی۔ اور جو ٹیریٹری میں آتی ہے، آپ کو بتایا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہے کابل، کشمیر، افغانستان کا ادھر سے بنگلہ دیش تک، اور انڈیا کا گجرات تک ساری اس کی ڈائنیسٹی تھی، فیوڈل سسٹم تھا۔ اور اس نے یہاں پر کنکویسٹ کے دو طریقے رکھے تھے، ایک تو تھا ڈائریکٹ کنکویسٹ تھی، دوسری میٹریمونیل الائنس تھا۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ گریٹسٹ رولر تھا، اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، آج بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے ہندوؤں میں، ہندوازم کے اندر، انڈیا میں بھی، اور اس کو بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل رولر تھا ان کے لیے، آئیڈیل کنگ تھا۔ اس کو شوق بڑا تھا آرکیٹیکچر کا، آرٹ کا، لٹریچر کا، بہت سی کتابوں کو اس نے جو سا ہے اس کی السٹریٹنگ کروائی ہے۔ السٹریٹنگ کہتے ہیں کہ اگر ایک پیج پر کچھ لکھا ہوا ہے تو اسی پیج کو انہوں نے ایک گرافیکلی ایکسپلین کیا ہوتا تھا، اس نے پینٹنگ کی ہوتی تھی۔ کیلیگرافک کا بڑا کنسیپٹ تھا اس دور میں۔ آپ کو پینٹنگز بہت بڑی شاندار ملیں گی اگر آپ میوزیم وغیرہ جائیں، اور جو وہاں کا ہمارا ہسٹری ہے، مغل ہسٹری پر اگر ہم دیکھیں انڈین سب کانٹیننٹ کی جو پورشن ہے، تو ہمیں بڑی شاندار قسم کی پینٹنگ نظر آئیں گی جو ہاتھی دانت کے اوپر کیا ہوا ہے انہوں نے۔ آرکیٹیکچر کا اتنا شوق تھا کہ بادشاہ مسجد ہو، یا ریڈ فورٹ ہو، یا فتح پور سیکری کا قلعہ ہو جو ان سا ہے وہ علاقہ ہو، عبادت خانہ ہو یا بلند دروازہ ہو، یہ سب اسی کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور کیسے شاہکار قسم کے ماسٹر پیسز ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو اس کا سسٹم تھا ٹیکسیشن کا اور ایکسپینشن کا۔ اچھا یہاں بتاتا چلا جاؤں آپ کو کہ سلائیڈ ویڈیوز کے اوپر جو ہمارا جو لیکچر ہوتا ہے یہ جسٹ ایک قسم کا انٹروڈکٹری ہوتا ہے، صرف آپ کو پوائنٹس بتائے جاتے ہیں کہ ہلکے ہلکے یہ پوائنٹس ہیں، ہماری ہیڈنگز ہوں گی، اور اس پر ہم لوگ کنسلٹ کریں گے کلاس میں بیٹھ کے، آن لائن جو سا ہمارا ہے ہم آہستہ آہستہ اس کو ایکسپلین کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر صرف ہم ان بریف اس کو بتاتے ہیں۔
نے کیا کیا, زمین کی پیمائش کرانا شروع کی کہ کتنی زمین جون سی ہے وہ کلٹیویٹڈ ہے اور کتنی ایسی ہے جو کہ بنجر ہے اور اس پر کاشت نہیں ہو سکتی ہے, تاکہ اسی لحاظ سے ٹیکس لگایا جا سکے. پھر پر بیگھا کے حساب سے اس نے بتایا کہ ایک بیگھا جو زمین کی جو میجرمنٹ کے حوالے سے پیمائش کی جاتی ہے, جس کو ناپا جاتا ہے, اس کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا. پھر اس نے جو کرنسی جو ریٹ تھا اس کو بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا فکس کیا پوری اسٹیٹ کے اندر کہ بھئی اتنی کرنسی ہوگی اور یہ گولڈ کے ہوں گے یا سلور کے ہوں گے یا برونز کے ہوں گے, کوائنز وغیرہ وہ کیا ہیں اور کس طرح ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اکبر نے کون کون سے علاقے فتح کیے. اکبر کی جو کنکویسٹ تھیں وہ گجرات, بنگال, اڑیسہ اور سینٹرل ایشیا کا بہت بڑا علاقہ, اس طرح کشمیر کا, مالوا کا, کابل, چتور, گوالیار کا. ہمارے پاس یہ علاقے جو ہیں چند ہم نے ان کے نیمز یہاں پر اسے کہتے ہیں نا ایکسپریس کیے ہیں. اکبر نے 2 جنگیں لڑی ہیں جو بہت بڑی کہا جاتا ہے. اچھا چھوٹی چھوٹی جنگیں تو لڑتے رہتے ہیں, لیکن اس میں خود شامل ہوا. اس میں تو ایک جو ہے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کی تھی جو کہ ہندوؤں کے خلاف لڑی تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ پانی پت پر 3 جنگیں لڑی گئی ہیں. ایک تو بابر نے لڑی تھی ابراہیم لودھی کے خلاف, دوسری اکبر نے یہ لڑی ہے ہندو بکال کے خلاف, اور تیسری شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو مرہٹوں کے خلاف لڑی گئی تھی وہ تھی. اس کے علاوہ ایک رانا پرتاپ جو تھا میوار کا راجا, اس کے خلاف بھی ایک جنگ لڑی گئی تھی. اور اس کے بعد اکبر کا جو کنٹرول تھا وہ یہاں پر بڑا اسٹرانگ ہو گیا تھا, یعنی کہ اس کی حکومت کو یہاں پر استحکام مل گیا تھا. اکبر کی پالیسیز کیا تھیں ہم دیکھتے ہیں, یہاں پر پولیٹیکل تھیں اور ریلیجیس تھیں. پولیٹیکل کی اس کے پاس تھی کہ ایک ڈائریکٹ کنکویسٹ تھا, ایک میٹریمونیل الائنس تھی اور ایک راجپوت پالیسی تھی. راجپوت پالیسی کیا تھی کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر میجورٹی ہندوؤں کی ہے, لہٰذا ہندوؤں کی جسے کہتے ہیں ہم اس کو ان کو ساتھ ملائے, ان کی الائنس کے بغیر ہم یہاں پر حکومت دیر تک نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک بہترین بادشاہ بنے, ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایور لاسٹنگ جس کا امپریشن جائے ویسا ہی بادشاہ بنے. تو اس نے دیکھتے ہیں کہ راجا ٹوڈر مل تھا, راجا بہاری مل تھا, ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. پھر اسی طرح ڈائریکٹ کنکویسٹ میں سے مراد وہ فتوحات ہیں جہاں پر اکبر نے خود پیش قدم کر کے ان پر قبضہ کر لیا, زبردستی ان کو اپنے تابع کر لیا, دبا لیا پریشر سے, قوت سے اپنی. اور میٹریمونیل الائنس یہ تھا کہ اس نے پھر جو ہندو خاندان تھے بڑے بڑے ان کو ساتھ ملانے کے لیے ان کی لڑکیوں سے شادی کی, خود بھی شادی کی اور اپنے بچوں کی بھی شادیاں کر دی. جودا اکبر جانتے ہیں آپ سب, ہندو راجا کی بیٹی تھی, انہوں نے سے شادی کی اور ان کو پھر ان ہندو راجوں کو بڑے بڑے اونچے عہدے بھی دیے, بڑی پوزیشنز ان کو دی, بڑی اسٹیٹس کا بڑا لیول ان کو وہاں ملا ہوا تھا, پروٹوکول بہت زیادہ تھا. پھر ہمارے پاس جو ریلیجیس پالیسی آتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر چاہتا تھا کہ میں ایک اسٹرانگ ایمپرر بنوں اور ایک بڑا اسٹرانگ کانفیڈنس چاہتا تھا ہندوؤں کی طرف سے, تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے اس کی طرف سے. جب ہندوؤں کی طرف سے بیک گراؤنڈ اس کی اسٹرانگ ہوگی, سیکیور ہوگی, تو ظاہری بات ہے وہ آگے کی طرف پیش قدمی کرے گا اور آگے کی طرف جا کے حملہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا, زیادہ سے زیادہ علاقوں کو اپنے انڈر لائے گا. اس نے اس کے لیے کیا کیا, اس نے ٹالرنس کی اور مورل کو ایگزسٹنس کی بات کی. اس نے کہا کہ تمام لوگ بردباری سے رہیں, ہر ایک کو حق ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے, جو ان کے رسومات ہیں, ویلیوز ہیں, نارمز اینڈ کلچر, سویلائزیشن ہے, اس کے مطابق وہ لوگ رہیں. تو کسی کو تنگ نہیں تھا کرتا, کسی پر بھی زبردستی کرنے کا پسند نہیں تھا کرتا. پھر کچھ ایسا ہوا, اپنے ریلیجیس پرپز کو اسٹرانگ کرنے, پولیٹیکل پرپز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس نے اور کچھ کرنے کے لیے جہاں اس نے ہندوؤں کو جو دوسرے جو نان مسلم کلچر تھا, کلچرل پرسنالٹیز تھیں, ان کو اپنے ساتھ ملایا. اس کے لیے اس نے اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے اپنے جو مسلم سینٹس ہیں یا اسکالرس ہیں ان کے درمیان اختلاف بہت ہے. چونکہ وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس کو شوق بڑا تھا جاننے کا, وہ سی بڑی بڑی بکس کو ٹرانسلیٹ کرواتا تھا پرشین میں اور پھر ان کو سنتا تھا اور پھر کوسچنز کرتا تھا, جس سے وہ اپنے انٹرسٹ جو تھا وہ ڈیولپ کرتا تھا اور اپنے آپ کو ثابت کرتا تھا. جہانگیر نے بھی تو اس کے جہانگیری میں بات دیکھی ہے کہ میرے بابا اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن کوئی بھی ان کی صحبت سے یہ ان سے بات کرتے ہوئے یہ جان نہیں سکتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کیونکہ اکبر کی جو گفتگو ہوتی تھی بڑی کنکریٹ قسم کی ہوتی تھی, انٹیگریٹڈ ہوتی تھی, بہت اچھی اور جامع بات پوائنٹ وہ ریز کرتا تھا.
پھر اس نے اس کے لیے کہ میں مسلمس کو دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں، ہمارا اسلام کیسا ہے، اس نے ایک بلڈنگ بنائی عبادت خانے کے نام سے. یہ وہی جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھ کر کیا کہتے ہیں عبادت کیا کرتا تھا ساری رات. کیونکہ اکبر کے ہاں جو اس کے ریلیجیس پالیسیز کے 2 فیزز ہیں، ایک وہ جو اس نے عبادت خانہ بنایا کے بعد کا، اور ایک عبادت خانے سے پہلے کا. پہلے والا تو بہت شاندار تھا، نماز پڑھتا تھا، مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، اذانیں دیتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا آدھی رات کو تک. اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کے درمیان اس نے کنفلکٹ دیکھا کہ یہ آپس میں ہی کہیں پر متفق نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان سے بیزار ہونا شروع ہو گیا. اور آخرکار ملا مبارک فیضی اور فضل کی وجہ سے اس نے جو ہے اپنا ایک دین الہی جو سا تھا وہ ایجاد کر دیا. پھر اس کے کچھ رولز تھے، کہا کہ جی میں فلاں اپنے فلاں جو سا ہوں اپنے دین سے، جو تقلیدی دین ہے میں اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں، اور اکبر کا جو دین ہے جو ایک ریشنل اپروچ ہے میں اس کے تحت آتا ہوں. اگر سب چند ایک لوگ ہی آئے، بمشکل 18-20 لوگ ہوں گے، لیکن لوگ چلے گئے. اکبر نے ان کو خاص درجے دے دیے، اتھارٹیز دے دی ان کو. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کے درمیان بے راہروی پیدا ہونا شروع ہو گئی حکومت کے خلاف. وہ انہوں نے اکبر کے خلاف ہی دوسرا تھا نا برا بھلا کہنا شروع کر دیا اکبر کو، اور روز پسندیدے کرتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کی کو بحیثیت مسلمان ہندوستان میں رہنا مشکل ہو گیا ان کے لیے. لوگوں نے ان پر جسے کہتے ہیں ہندوؤں نے اپنا ووٹ ڈالنا شروع کر دیا اور ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے اکبر کی جو یہ پالیسی تھی ریلیجیس پالیسی یہ ناکام ہونا شروع ہو گئی. ہم اس کے بارے میں ساتھ کلاس میں بھی پڑھیں گے، اس کلاس میں پریزنٹیشن بھی ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس کیا کر کے لائے ہیں ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ بی کیئرفل. السلام علیکم.